جی یہ شاہین بہن ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ اچھا، ان کے 3 خواب ہیں، ان کی تعبیر سمجھ لیں۔ پہلے ان کے خواب سنتے ہیں۔ پہلا خواب میں نے کئی بار دیکھا ہے، کعبہ شریف، کبھی کعبے کے سامنے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، اور آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اور حجر اسود سے ہاتھ لگاتے ہوئے۔ لیکن 2 بار میں نے دیکھا کہ میں کعبے کے سامنے پہنچی، سامنے کعبہ نہیں ہے، وہ کافی اونچائی پر ہے، اور اس کے نیچے کچھ کام چل رہا ہے تعمیرات کا۔ اس کے خواب کی تعبیر یہ کہ خواب میں بیت اللہ دیکھنا، یا حجر اسود کو بوسہ دینا، یا بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا، طواف کرنا، یا بیت اللہ کے پاس پہنچ جانا لیکن بیت اللہ کا آگے بڑھ جانا یا اونچائی پر ہو جانا۔ اس طرح کے اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو ان خواب کی تعبیرات یہ ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا، اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، یا پھر دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی دیرینہ اور بہت ہی چاہت والی کوئی آرزو ہے، بہت پرانی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا دور چلا جانا، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں لیکن ایک دم سے خانہ کعبہ خواب میں دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تعبیر یہ ہے کہ ہماری جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بد عملیاں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، لہذا اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن یہ جو خواب شاہین بہن کا ہے بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو اپنے گھر پہ بلائے گا اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت حقیقتاً ہوگی، یا پھر آپ کی کوئی دیرینہ خواہش ہوگی۔ دوسرا خواب یہ بتا رہی ہیں، دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ احد کی لڑائی میں بھی ہوں، ایک گھر ہے یا پھر ایک بڑا سا ہال ہے، اس کے اندر میں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور شخص اور ہیں، اور باہر یہودیوں کی فوج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص سے کہا انہیں کچھ دے، مطلب سیفٹی کے لیے، تو انہوں نے مجھے نیل کٹر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بڑی سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، اور یہ خوش نصیبی شاہین بہن کو حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو مبارک فرمائیں۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ دو سیفٹی کے طور پر، اور انہوں نے نیل کٹر دیا۔ نیل کٹر سے ناخون کاٹے جاتے ہیں، اور ناخون کا خواب میں دیکھنا غم اور پریشانی کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس ناخون ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنے ہی غم ہوں گے، اور اس کی زندگی میں ایسی چیزیں آئیں گی جو اس کو غم میں مبتلا کریں گے۔ لہذا یا اگر کوئی کسی کو ناخون پکڑا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے اتنا مال ظاہر اس کا برباد ہوگا، اور وہ ناخون دینے والا غم سے نجات پائے گا۔ لہذا آپ کے خواب کی تعبیر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہہ کر جو اس سے حفاظت کے لیے جو چیز دلوائی وہ ناخون کٹر تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی ختم ہونے والی ہے۔ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد کو دور فرمائے گا۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ نیل کٹر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔
کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرطوں کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس متفق حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخون ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 5 خصلتیں دین اسلام میں سے ہیں جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ان کو اپنایا اس نے دین حنیف کی بڑی خصلتوں کو اپنایا۔ حدیث میں مذکورہ 5 خصلتیں صفائی ستھرائی سے متعلق ہے، جس سے اسلام کی جس کی اسلام بھی بڑی تاکید کرتا ہے۔ طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لہذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کے پاس جو بال وغیرہ آ جاتے ہیں اور اس کو صفائی کرنا اور بھی چیزیں، تو یہ چیزیں جو کہ آپ کو نیل کٹر دیے جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ سنت نبوی پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ کوئی سنت، ہر کا اپنا کام سنت کے مطابق کریں، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیا ہے جس نے ان کو اپنایا، یعنی سنت نبی کو اپنایا، گویا اس نے دین حنیف کی بڑی خصلتوں کو اپنایا۔ لہذا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیل کٹر دیا ہے اور دلوایا، تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ کے اوپر حالات اور مصیبت، پریشانیاں اور غم میں جو گرے ہوئے یا تو وہ دور ہوں گی، یا پھر دوسرا اشارہ یہ کہ آپ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تیسرے خواب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں دیکھا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، بس ایک سڑک ہے اور دونوں طرف صرف پانی۔ سڑک پر میں چل رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور نماز کا ٹائم ہوا تو وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پر میں نے قرآن رکھا، پھر میں نے اسی نہر کے پانی سے وضو بنایا اور اس کے آگے کا مجھے یاد نہیں، شاید میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کا تیسرا خواب بھی بہت اچھا ہے۔ صاف و شفاف پانی دیکھنا اللہ کی رحمت کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدھا راستہ، سیدھی سڑک دیکھنا، یہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہے۔ تو آپ جس راستے پر ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، نماز آپ پڑھ ہی رہی ہیں اور سیدھے راستے پر آپ چل رہی ہیں، اللہ کی رحمت میں آپ چل رہی ہیں۔ خواب بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو اسی طریقے سے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو منزل مقصود حاصل ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔